بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیں، اور جو ہم رمضان کے مہینے میں دعائیں مانگ رہے ہیں اور جو بھی ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں اپنے اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ ہماری وہ تمام کوششیں قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا آج ہمارا سیشن نمبر 18 ہوگا، اور ہم آج آیت نمبر 11 کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 11 کو شروع کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ جس ٹاپک کو آج آیت نمبر 11 کے حوالے سے دیکھیں گی وہ ہے مقام اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ دس از بٹ اے ڈفرینٹ ٹاپک جو کہ بہت کم سورۃ مزمل کی اس آیت سے ڈیرائیو کر کے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، بٹ دس آیا نمبر 11 ہیز اے اسٹرانگ کانوٹیشن، جس میں مقام اولیاء اللہ کا کانسیپٹ آپ کو بہت واضح طور پر ان الفاظ میں اور پچھلے پورے کانٹیکسٹ سے ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلیئرٹی آف تھاٹ دے اور کلیئرٹی آف اسپیچ دے، تاکہ جو کانسیپٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف ہمیں سمجھا دیں بلکہ اس میں سے بینیفیشل چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔
اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو زندگی کی آسانیوں میں ہیں، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ قرآن کی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ رب اور بندے کے درمیان میں ایک طرح سے ایک کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے، بیک اینڈ فورتھ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خدشات تھے یا جو ان کے ذہن میں سوالات تھے، ان کے جوابات کو ایک کانورسیشن سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے کور کرتے ہوئے قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ آپ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 11 کو فعل امر سے سٹارٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جیسے پیچھے فتخذ آیا تھا فعل امر، جیسے آپ کو پیچھے ملا تھا وصبر فعل امر، اسی طرح سے ذرنی فعل امر ہے، یعنی کہ کمانڈ ہے۔ کلام کا رخ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بندہ مومن کی طرف ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اولین مخاطب ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمان جو اللہ کے کلام کو پڑھنے بیٹھتے ہیں ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور ان لوگوں کے لیے جو اس دین کو جھٹلاتے ہیں لیٹ می ہینڈل them مائی سیلف۔ تو بندہ مومن کو اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی پریزنس کی اشورنس دے کر بات کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی سمپلی لو دس آیا۔ بظاہر اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے ایسنس کے جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے ان کے لیے یہ آیت نازل کی گئی اس طرح سے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، میں ان کو ہینڈل کروں گا اور پھر میں ان کو مہلت دوں گا مگر تھوڑی۔ تو اٹس لائک کہ جیسے اس میں کافروں سے ڈیل کرنے کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کو ذرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو اس آیت کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے مومنین کو اشورنس واضح طور پر نظر آئے گی۔ فور شور قرآن کی خوبصورتی اگر آپ ایک اینگل سے دیکھنا شروع کریں اس کی ایک ایک آیت کے اندر، مجھے یقین آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ مجھے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آیت میں اللہ کی محبت کا عکس مومن کو نظر آتا ہے اور وہ پرومیننٹ نظر آتا ہے۔ آلدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دشمن کی فکر نہیں کریں، اس کو مجھ پر چھوڑ دیں، مگر اس کلام میں ہی اللہ کی محبت کا گہرا عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے، وہ بندے جو اس کی فرما برداری میں جان لگا دیتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، یوں سمجھیں کہ اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو آیت نمبر 11 میں نظر آ رہی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو صرف کلمہ گو نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کلمے کے تقاضے پورے کرنے کے راستے پر آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کیسے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سورۃ مزمل پڑھتے ہوئے آپ کو اس آیت سے یہ پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے یا اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اس کی ایک جھلک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر پتہ چل جاتی ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا تھا، اور یہ خلیل کا ٹائٹل ایسے ہی نہیں مل گیا تھا۔ جب ہم چاہ رہے ہیں نا کہ میری حفاظت اللہ کرے، جب ہم چاہ رہے ہیں کہ میرے دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے کاموں کو سنبھالنے والا ہو جائے، تو پھر تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا وہ راستہ اڈاپٹ کرنا ہے جو راستہ آپ کو اور مجھے ان رحمتوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اور ان راستوں کے اوپر آپ سب سے پہلی ہستی جس کو دیکھتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیسٹ فرینڈ کہا تھا۔ خلیل بیسٹ فرینڈ کے لیے آتا ہے، اللہ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو یہ ٹائٹل دیا، اور یہ سٹیٹس ابراہیم علیہ السلام کو کچھ زندگی کے ایسے کام کرنے سے ملا تھا جو قدم زندگی میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائے تھے اور ان کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھانے والا تھا۔ یعنی جس کوانٹٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے، جس کوالٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی سبمیشن اختیار کی تھی، اس سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں تھی۔
تو قدم ان سے پہلے نہ کسی نے اٹھائے، ان کے بعد بھی اگر اس کیپیسٹی میں ایک کے علاوہ کوئی ہستی نہیں آ سکی، تو بڑے سخت امتحان تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے جھیلے تھے، اور پھر جا کر ان کو اللہ کی دوستی خلیل اللہ ہونے کا ٹائٹل ملا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ یونیک تھے، تو ان کا اسٹیشن بھی، ان کا مقام بھی، ان کا رتبہ بھی یونیک تھا، اور ان کی جو ڈگری آف ایکسکلوسیوٹی ہے وہ قرآن واضح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی اگر میں کسی کو اپنے بیسٹ فرینڈ، بیسٹ آف دا بیسٹ فرینڈ کی پوزیشن پر رکھتا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے خلیل کے طور پر چن لیا ہے۔ یعنی ابو بکر رسول اللہ کے صرف فرینڈ تھے بیسٹ فرینڈ، لیکن خلیل کے درجے پر نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلیل کے درجے پر تھے، بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ، دونوں اللہ کے خلیل تھے۔ عربی زبان میں کئی الفاظ آتے ہیں دوستی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، جس میں سب سے ہائیسٹ اسٹیشن ہے وہ خلیل کا آتا ہے۔ دا ہائیسٹ بانڈ وچ ٹو پیپل کین انجوائے ود ان اے فرینڈشپ، دس از ایکچولی خلیل، جو کہ عربی زبان کی کونوٹیشن میں آپ کو ملتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی انبیاء اور رسولوں کے اندر۔ اگر ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم انسانوں کے لیول جو ہوتے ہیں دوستی کے، اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے خلیل انسان ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نیریشنز آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات کہی ہے کہ تم خلیل بنا سکتے ہو، یعنی کہ کسی انسان کو اس درجے پر لا سکتے ہو، ہاں، لیکن آپ کی جو آگے احادیث آتی ہیں وہ امیزنگ ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث آتی ہے، الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل، اپنے بیسٹ فرینڈ کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ احدکم، تو تم میں سے ایک انسان کو چاہیے کہ ذرا غور سے دیکھے، من یخاللو، اس نے کس کو اسپیشل فرینڈ بنایا ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ ایکسٹرا آرڈینری وقت گزارتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کامن ہونے لگ جاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی لائکنس کامن ہونے لگ جاتی ہے، جس کے ساتھ آپ دوستی کے لیول پر آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دوست دین میں کہاں کھڑا ہے۔ جب رب کے ساتھ دوستی کی بات آتی ہے تو رب کے ساتھ دوستی میں بھی ٹاپ پوزیشن خلیل کی ہے، جس کو اللہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پوزیشن آتی ہے ولایت کی، جو کہ ولی اللہ ہونے کی ہے، جہاں پر ہم اولیاء اللہ کو لاتے ہیں۔ صحیح؟ سو آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی ولی اللہ کون ہوتا ہے، کیا یہ اسٹیشن اچیویبل ہے، کسبی ہے، کمایا جا سکتا ہے، کیا میں اللہ سے دوستی کے کسی لیول پر آ سکتی ہوں، اگر آ سکتی ہوں تو کس درجے تک آ سکتی ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ کو ساری کلیئرٹی مل جائے گی۔ صحیح؟ تو اگر ہم انسانوں کے لیول پر بات کرتے ہیں بینگ اے مسلمان، تو ہمارا کوئی زندگی میں خلیل ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اب اپنا مقام اللہ کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں کس طرح کی دوستی پر آ سکتی ہوں، تو خلیل ہونے کا چیپٹر تو بند ہے، وہاں صرف 2 لوگ موجود ہیں۔ اس سے نیچے کا ایک لیول، ایک اسٹیشن آتا ہے جس کو کہتے ہیں مقام ولایت۔ خلیل سے نیچے کا درجہ ہے ولی بن جانا اللہ کا، یعنی انسان کا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اس ولی کی جمع اولیاء آتی ہے، اولیاء اللہ کی ٹرم قرآن نے استعمال کی ہے۔ اب اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے ہیں جن کے ناموں کے آگے لگا ہوتا ہے ولی اللہ یہ، ولی اللہ وہ، ولی اللہ یہ۔ ولی اللہ کی ٹرم کو آج آپ اگر سمجھ جائیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے سب کانٹیننٹ کے دیے ہوئے فلسفے آپ کو واضح سمجھ آ جائیں گے کہ کہاں تک آپ اس کے اندر اپروچ کر سکتی ہیں، اور کہاں آپ نے بریک لگانی ہے، اور اس اپروچ کو آگے لے کر اپنی زندگی میں کنٹینیو نہیں کرنا۔ تو اب اگلی ایکسپلینیشن جو آج میری اس انٹرو کے بعد ہے آیت نمبر 11 کے حوالے سے، وہ ہے ولی اللہ کون ہوتا ہے۔ ولی اللہ، ولی از دا ٹرم فار a friend in Arabic language۔ اللہ کا جب ولی ہونے کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کلوز فرینڈ کی۔ آپ کا کوئی ولی ہوگا تو وہ آپ کا کلوز فرینڈ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ کوئی الگ سے کوئی مزاروں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہ ایک سرٹن لکس کے اندر ہوں گے
اور ایک سرٹن ان کا حال حلیہ ہوگا، اور ایک سرٹن طریقے سے انہوں نے زندگی سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے رکھا ہوگا، اور جو ہیں وہ ایک الگ طرح سے بالکل دکھتے ہوں گے، دنیا کے معاملات میں ان کو رغبت نہیں ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. اصل ولی اللہ کون ہوتا ہے اس کو سمجھیں. ہمیں جیسے لوگوں میں سکیٹرڈ لوگ چند ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے. ہمیں میں سے، آپ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے آپ سب اللہ کی ولی ہوں، مجھے کیا پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. ولی اللہ کی ڈیفینیشن جو ہمیں ملتی ہے اپنے ٹریڈیشن سے وہ یہ ہے کہ عام ہی لوگوں میں موجود یہ چند اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. ہم ان کو نہیں پہچانتے، اینڈ یہ نہ پہچاننا میکس دیم انٹرسٹنگ. آپ اور میں ان کو نہیں پہچانتے، یعنی ہم کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی اللہ ہے. کسی کے حال حلیے کو دیکھ کر یا کسی کے زندگی کے معاملات کو دیکھ کر آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی اللہ ہے. اسکالرس کے مطابق تو یہاں تک کتابوں میں آپ کو ملتا ہے، امنگ صحابہ کی کچھ ایکسپلینیشن میں وہ کہتے ہیں کہ ایون بہت سے ولی اللہ خود نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. Such a beautiful ayah and such a beautiful concept embedded within the ayah. کہتے ہیں اللہ کے بہت سے ولی اللہ خود نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ولی اللہ کون ہے؟ جس سے اللہ بے تحاشا محبت کرتا ہے. اور یہ خود وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کیسے بلند فرماتا ہے. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ولی بن جانا. اور اسکالرز نے اس ولایت پر آنے کے درجات بھی بتائے ہیں کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن شیورٹی کسی کے پاس نہیں آ سکتی ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے یہ 3 درجے کر لیے سو ناؤ آئی کین ڈکلیئر مائی سیلف ایز اے ولی اللہ. نہیں، یہ تو وہیں جا کے پتا چلے گا آخرت میں، روز محشر میں جب کھڑے ہوں گے اور جب اعمال نامہ کھولا جائے گا اور جب ہمارے اعمال، ہماری ڈیڈز جو ہیں وہ ٹینجیبل فارم میں ویٹ کے اندر ڈال دی جائیں گی، تب پتا چلے گا کہ اصل میں ہم ولی اللہ تھے یا نہیں تھے. بٹ یہ مقام ولایت جو ہے یہ اسپیشل فرینڈشپ ہے اللہ کے ساتھ. اور یہ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اللہ ان کا وکیل بن جاتا ہے. وہی ولی اللہ ہوتے ہیں جس سے سورت مزمل کی آیت 11 کو شروع کیا گیا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرنی والمکذبین، مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو تم چھوڑ دو. یعنی اللہ اپنے ولی اللہ سے کہتا ہے کہ دشمنوں کا معاملہ اپنے مجھ پر چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی آتی ہے، آپ نے فرمایا من عاد لی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. اسٹرانگ الفاظ ہیں، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے then I have declared war against him. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف دشمن بن جاتا ہوں، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. یہ وہ حدیث ہے جس میں سائملٹینیسلی ایک اینگل جو ہے وہ خوشی والا ہے یعنی انسینٹیو ہے، اور ایک اینگل بہت ہی خوف والا ہے، یعنی ایک اینگل سکیری اور ایک اینگل خوش کرنے والا ہے. میں بتاتی ہوں کیسے. جب آپ آس پاس کے انسانوں میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون اللہ کا ولی ہے، تو سکیری پارٹ یہ ہے کہ کہیں غلطی سے ہم کبھی کسی اللہ کے ولی کو پریشان نہ کر دیں، اس کی انسلٹ نہ کر دیں، کہیں ہم اس کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں، کہیں ہم اس کا حق نہ مار لیں کہ الٹیمیٹلی مجھے پتا بھی نہ چلے اور اللہ کی جنگ میرے ساتھ شروع ہو جائے. سچ اے اسکیری کانسیپٹ. اور دوسرا خوبصورت پہلو ہے وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ولایت، اس کا ولی ہونے کا موقع، اسٹیشن، رتبہ مل جاتا ہے تو پھر اس انسان کا یقین ہوتا ہے کہ اب کوئی دنیا کا دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں، یہ کہ اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ کون ولی اللہ ہوتا ہے میرا اور کون نہیں ہوتا، آخرت میں پردے ہٹائے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو انسانیت میں امبیڈڈ رکھا ہے لیکن ہڈن رکھا ہے. 2 چیزیں انسانیت کو دی ہیں لیکن انسانیت سے چھپا دی ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ان پر پردہ ڈلا رہتا ہے.
آخرت کی زندگی میں ان پر سے اللہ پردہ ہٹاتا ہے. اور حضرت علی نے وہ جو 2 چیزیں بتائیں وہ کیا ہیں؟ ایک وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کو انسینٹیو دیے ہیں، لیکن اللہ نے کس نیکی میں اپنا کتنا بڑا پلیزر رکھ دیا ہے وہ اللہ نے چھپا دیا ہے نیکیوں کے اندر. کس نیکی میں کتنی انٹینسٹی کا رضوان موجود ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا، تاکہ ہم سب نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی نیکیاں بھی کریں، بڑی نیکیاں بھی کریں، میٹھی نیکیاں بھی کریں، کڑوی نیکیاں بھی کریں، دل کو پریشان کرنے والی نیکیاں بھی کریں، دل کو سکون دینے والی نیکیاں بھی کریں، کسی انسان کی مدد کرنے والی نیکی بھی کریں، اور کسی انسان کو معاف کر دینے والی نیکی بھی کریں. تو حضرت علی کے قول کے مطابق پلیزر نیکیوں کے اندر رکھے گئے ہیں، لیکن کس نیکی کا پلیزر کس انٹینسٹی کا ہے یہ انسانوں کو نہیں بتایا گیا. اور دوسری چیز حضرت علی کہتے ہیں کہ جو انسانیت میں موجود ہے لیکن اس کو ہڈن رکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے اپنے اولیاء انسانوں میں رکھے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انسان ولی اللہ ہے. آپ کو اور مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس انسان سے ملے، یا ہم کس انسان سے ریگولر ملتے ہیں، یا ہم کس انسان سے ریگولر بات کرتے ہیں اور وہ اللہ کا ولی ہے. ظاہر ہے یہ انسان جو اللہ کی ولایت حاصل کرتا ہے یہ عمل کے سرٹن لیول پر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر طرح کے انسانوں میں ولی ڈھونڈنا شروع کر دوں. ڈھونڈنے کی ویسے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اللہ کا ولی، صحیح ہے، بننے کی کوشش ہوتی ہے all the way round. ہم نے اپنے پیرامیٹرز بدل دیے نا. ہم معاشرے میں ولی اللہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم ان سے دعا کروائیں، تاکہ ہم ان سے کہیں کہ پھونک دیں میرے اوپر تاکہ میرے مسئلے ختم ہو جائیں. ولی اللہ ڈھونڈنے نہیں ہوتے، ولی اللہ بننے کے لیے اعمال اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ولی اللہ کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ انسان وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکلی عملاً دین کے عمل پر ہوتا ہے. ایک سرٹن لیول آف عمل فرائض کو مکمل کرنے کا اس نے ادا کیا ہوتا ہے. امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کتنی قومیں ویری اسٹرانگ کانوٹیشن ولی کون ہوتا ہے. کہتے ہیں کتنی قومیں پروٹیکٹ کر لی گئیں صرف اس لیے کہ ان میں اللہ کا ایک ولی تھا، اور کتنی قومیں تباہ کر دی گئیں صرف اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کے ولی کو نقصان پہنچایا تھا. So it has a strong connotation. ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے ولی کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کے دشمن کو میرے حوالے کر دو. اس آیت کو ہم سرسری پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم نے کبھی اس طرح کے مفہوم کو اندر سے اگر ڈیرائیو کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور حب کیسے نظر آئے گا. تو یہ اتنا اسٹرانگ مفہوم ہے اس آیت کے اندر کہ جب اللہ اپنے بندوں کو، مومنین کو کہتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کا معاملہ چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ان مومنین کو ایک اسپیشل رتبہ دے دیا ہے، اور اب اللہ ان کے بہاف پر انتقام لے گا. Now moving with the next explanation. ولی بننے کے کوشش ہم نے کہا نا ہم نے کرنی ہے، تو ولی بننے کے 3 ذرائع ہیں، میجرلی 3 ذرائع جو کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ اگر آپ اور میں کریونگ رکھتے ہیں کہ میں اللہ کی دوست بن جاؤں، میں اللہ کی ولی اللہ کی کیٹیگری میں آ جاؤں، روز محشر مجھے یہ ٹائٹل دیا جائے کہ دس پرسن، دس بندی واز اللہ کی ولی، تو پھر یہ میرے لیے کتنا بڑا آنر ہوگا. تو اس کے 3 ذرائع وہ بتاتے ہیں. یہ یاد رکھیں ولی صرف دعا کرنے سے نہیں بنتا، چلا کاٹنے سے بھی نہیں بنتا، عمل کرنے سے بنتا ہے. This is the main essence. Number 1. وہ کہتے ہیں اسکالرز کہ انسان فرائض پر باقاعدگی اور دوام اختیار کر لے اتنا زیادہ کہ اس کو اپنی عبادت میں سرور آنے لگ جائے. The term سرور can tell you so much. آپ کو کیا ہر سچویشن کے اندر، ہر موقع پر، ہر موسم میں باغ میں بیٹھ کر سرور آتا ہے، یا یہ کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ جب آپ اس سرور کی کیفیت میں ہوتے ہیں that you are absorbing something which is penetrating deep inside in your soul and you can feel that ٹھنڈک، ایک sort of ٹھنڈک within your soul جس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سرور آ گیا. بعض لوگ یہ ٹرم استعمال کرتے تھے یا کرتے ہیں جب وہ کسی کی بہت خوبصورت آواز سنگنگ میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اوہ ان کی آواز کو سن کر
سرور آ گیا. سو دس از اے فلوٹنگ پیس ود ان یو, جو ایک آپ کے برین کیپیسٹی سے آپ کی ہارٹ کیپیسٹی تک بہت سے ایموشنز اور تھاٹس کو کنیکٹ کر دیتا ہے. دیٹس دا کونوٹیشن, ایلیبوریشن اینڈ دا ایکسپلینیشن آف دا ورڈ سرور. جس انسان کو عبادت سرور دینے لگ جائے, آئی ایم ہوپنگ دیٹ یو ول گیٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل. جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں, اٹس لائک آپ کتنی تھکی ہوئی تھیں, نماز نے آپ کو ایسا فریش کر دیا کہ جیسے آپ 8 گھنٹے سو کر اٹھے ہیں. دس از دا سرور آف عبادت. تو اسکالرس کہتے ہیں نمبر 1 ولی اللہ بننے کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ کیا ہے کہ جب انسان فرائض میں دوام باقاعدگی اڈاپٹ کر لے, اس کو عبادت کی سویٹنس محسوس ہونے لگ جائے, اس کو عبادت کا پلیزر محسوس ہونے لگ جائے. آپ محبت میں عبادت کریں, مشکل اور مصیبت میں عبادت نہ کریں, اور آپ کی عبادت ایک یونیک فورس آف ڈرائیو بن جائے, ڈرائیونگ فورس بن جائے کہ آپ کو اللہ سے ملنا ہے. رضوان آپ کا جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے, رضوان اللہ حاصل کرنے کی کیپیسٹی آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے. اور میں آپ کو اسی سورت المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں وہ حدیث بڑی ڈیٹیل سے کرا چکی ہوں, جس کا مفہوم آتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب فرائض کے تھرو ہوتا ہے, پھر نوافل سے وہ مٹھاس حاصل کرتا ہے, اتنی کہ پھر عبادت اس کی سرور بن جاتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ, آنکھ, کان بن جاتا ہوں ایسے انسان کی. یہی وہ کیفیت ہے اس حدیث قدسی میں جو اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ولی اڈاپٹ کر لیتا ہے. عبادت کرنے کا شوق آ جائے, نیکی کرنے کی کریونگ ہو جائے, گناہوں سے کراہیت محسوس ہو, پیچھے مڑ کر گناہوں کو دیکھنا شدت سے ناپسند ہو جائے. دس از دا فرسٹ ذریعہ جس میں بندہ مومن اللہ کی ولایت کے مقام پر جانا شروع کر دیتا ہے. سیکنڈ ذریعہ جس سے اسکالرس کہتے ہیں کہ ہم مسلمان, ٹوٹے پھوٹے مسلمان, مقام ولایت کی کوشش کر سکتے ہیں. اور وہ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کی توبہ میں سنسیریٹی, خلوص آ جائے. جب انسان کو اپنے گناہوں کی شدت محسوس ہونے لگ جائے. 99% ہمارے گناہ ہمیں گناہ نہیں لگتے, اس لائک ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی. 99% ہمارا حال یہ ہوتا ہے. لیکن جب بندہ مومن کے گناہ اس کو پرک کریں, اس کو پنچ کریں, جب بندہ مومن کے گناہ اس کو اتنی اندر انٹرنل اذیت دیں کہ وہ بڑھ بڑھ کر توبہ کرے, اور اس کو توبہ کرنا اتنا مٹھاس والا لگے, توبہ کرنا اس کو اتنا سکون دے کہ وہ جو اس کے گناہ کی کرواہٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے. جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے, کبیرہ گناہوں سے اللہ کسی انسان کو نکالتا ہے. بالکل جیسے آپ اپنے مشروب میں سے مکھی نکال کر باہر پھینکتی ہیں نا, وہ تو آپ پھینک دیتی ہیں, بٹ آپ پک کرتے ہیں نا ایک اسپیسیفک چیز. بعض لوگ بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں, اگر ان کی چائے کے مگ میں چائے کی پتی اوپر ان کو فلوٹ کرتی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اسپون سے اس پتی کے اتنے سے ایک چھوٹے سے ذرے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اللہ جس انسان کے اندر نیکی کا جذبہ, سلیم الفطرت ہونا دیکھتا ہے, اللہ گناہوں کی دلدم میں سے اس کو ہینڈ پک چن کر باہر نکال لیتا ہے. تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کبیرہ گناہوں سے اللہ کسی انسان کو نکالتا ہے اور توبہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اب یہ انسان جب توبہ کرتا ہے with a full realization, تو جو پلیزر اس کو گناہ کرتے ہوئے آتا تھا اس سے 1000 ٹائم مور انٹینسٹی کا پلیزر اس کو اللہ کے راستے پر چلنے میں آنے لگ جاتا ہے. اور پھر یہ وہ شے ہوتی ہے, یہ وہ عمل ہوتا ہے, یہ وہ توبہ کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کے ایمان کو اوپر اٹھاتی ہے اور انسان مقام ولایت پر آنے لگ جاتا ہے. دس از دا سیکنڈ ذریعہ. ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں, ایسی توبہ کہ ہم پیچھے گناہوں کو پلٹ کر نہ دیکھیں. تیسرا ذریعہ, اسکالرس کے مطابق اللہ کسی بندے پر آزمائش, سخت آزمائش, بلا ٹریجڈی ڈال کر اس کو آزماتا ہے. اللہ آپ سے کچھ آپ کا پسندیدہ لے لیتا ہے اور وہ بندہ اس ٹریجڈی کے اوپر اپنا احتساب کانسٹنٹلی کرتا رہتا ہے.
راضی با رضا رب کانسٹنٹلی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا اس مشکل ٹریجڈی غم میں بھی تلاش کرتا ہے، تو اب یہ انسان مقام ولایت پر آنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ دیز آر دا تھری ذرائع جو کلاسیکل اسکالرز نے احادیث اور قرآن سے ہی ڈیرائیو کر کے بتایا ہے کہ ہم انسان کس طرح سے اللہ کے ولی بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر عبادت میں سرور آ جائے، گناہوں پر توبہ آ جائے، اور جب کوئی غم پڑے تو ہم اللہ کے ساتھ اپنی ایسی لا لگا لیں کہ اس غم میں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے راضی با رضا رب رہیں۔ نیکسٹ ایکسپلینیشن، اپنے ولی اللہ کو اللہ تسلی کیسے دیتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو آیت نمبر 11 میں بھی تسلی نظر آ رہی ہے، تو اللہ اپنے ولی کو تسلی کیسے دیتا ہے؟ اگر آپ آیت کے حوالے اور سورت کے حوالے سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں ذرائع پر آپ کو پرفیکٹ فٹ نظر آتے ہیں ٹو بی ولی آف اللہ۔ آلدو وہ تو خلیل تھے اور اوپر کا سٹیج تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں کیپیسٹیز موجود تھیں۔ تو جب مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور قریش کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہرٹ کرنا شروع کیا ہے، تو سورت مزمل سے آپ کو حوصلہ دیا گیا۔ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے ساتھیوں کو بتا دیا، بعد میں آنے والی امت کو بتا دیا، امت کو بھی کلیئرٹی دے دی کہ تم اس رب کے راستے پر چل رہے ہو، اس رب کے راستے پر محنت کر رہے ہو، وہ تم کو ولایت کے رتبے سے بھلا کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ جان لگا دیں اس کی عبادت کی، آپ جان لگا دیں توبہ کرنے کی، آپ جان لگا دیں صبر کرنے کی، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام ولایت عطا نہ کرے؟ آپ قربانیاں دے رہی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دشمن کو فیس نہ کرے؟ جبکہ آپ پیچھے پڑھ کر آئی ہیں آیات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو کہا گیا کہ ان کے ظلم پر آپ صبر کریں۔ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کل تو پڑھا ہے۔ تو دشمن کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دشمن کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کی لاٹھی غیب میں چلتی ہے تو دنیا کے سٹیج پر لوگوں کو آزمانے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کا انتقام خود لیتا ہے۔ دس از دا مین ایسنس آف آیت نمبر 11۔ وہ جو اللہ کی ولایت پر آ جاتے ہیں، وہ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ ان مقرب بندوں کا انتقام خود لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں تو روک دیا تھا، مسلمانوں کو تو روک دیا تھا، کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پیچھے کہا تھا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، وکیل بھی اس کو بنا لو، ہاتھ بھی اپنا روک کر رکھو، زبان کو بھی تھام کر رکھو، بدلہ اور انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ان کو روک دیا تھا تو یاد رکھیں رب تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اگر آج آپ کو کوئی پرووک کرتا ہے جھگڑا کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، پریشان کرنے کی طرف، آپ کے لیے راستے تنگ کرنے کی طرف، آپ کا حق نہ دینے کی طرف، خاموشی جھگڑوں میں اختیار کر لیں، اس لیے کہ جھگڑے میں جو خاموش رہتا ہے اس کا جواب اللہ رب العزت کے فرشتے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی فرمایا آیت میں اور آیت کے حوالے سے تمام مسلمان امت کے لیے، ذرنی والمکذبین، یہ جو لوگ آپ کے پیغام کو یا رسول اللہ جھٹلا رہے ہیں ان کو میرے حوالے کر دیں۔ آیت میں اگر آپ ان جھٹلانے والوں کو شان نزول کے حساب سے واضح دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو قریش کے وہ سردار نظر آئیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اور یہی آیت آپ کو اپنے لیے تعویل عام میں بھی سٹینڈرڈ دیتی بھی نظر آئے گی۔ سٹینڈرڈ دے دیا نا، جب بھی مومنین رب کی انسٹرکشنز کے مطابق زندگی میں آگے بڑھیں گے، جب بھی وہ رب کی قدر کریں گے، آپ کو اللہ کی مدد ملے گی۔ یہ سٹرونگ ایمان آپ کا ہونا چاہیے، سٹرونگ ایمان۔ اللہ آپ کو مدد بھیجے گا، یہ ولی اللہ کو تسلی ہے آیت نمبر 11 سورت المزمل کی۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگا رہی ہیں، کھپا رہی ہیں، اس کی محبتوں میں آگے بڑھنے کے لیے جان لگا رہی ہیں، تو یاد رکھیں یہ آپ کو تسلی ہے،
مت گھبرائیں آس پاس والوں سے جو آپ کا دامن گھسیٹتے ہیں، آپ کی راہیں مشکل کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کے راستے پر آنا جو ہے وہ دشوار کر دیتے ہیں، کبھی تانا دیتے ہیں، کبھی آپ کا گناہ یاد کراتے ہیں، کبھی آپ کی ایگزسٹنگ کمزوری یاد کراتے ہیں. forget about all of them. just keep one thing in mind. آپ اللہ کے انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے راستے پر چل پڑی، آپ زندگی میں اس کی محبت اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، آپ نے اس کی قدر شروع کر دی ہے، اب وہ آپ کی قدر کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا. تو جھٹلانے والے اصل میں کون ہوتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کہیں ہم جھٹلانے والے نہ بن جائیں. اٹس ویری امپورٹینٹ. جب قرآن میں کفر کا ذکر آئے، جب قرآن میں ناشکری کا ذکر آئے، جب قرآن میں اللہ کی طرف نافرمانی کے ساتھ سٹیپ کرنے کی بات آئے، تو انسان اپنے آپ کو بھی اس فریم میں ضرور رکھے. جہاں ولی اللہ کے فریم میں فٹ ہوتے ہیں وہاں اس فریم میں فٹ ہو کر دیکھیں کہیں مجھ میں یہ غلطی تو نہیں ہے، کہیں میرے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے. تو جھٹلانے والے کون ہیں اگلی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. آیت میں کیا فرمایا؟ ذرنی والمکذبین اولی النعمت، مجھے چھوڑ دیں اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، وہ جو نعمتوں میں غرق ہیں، اولی النعمت، وہ جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جو لگژریس لائف سٹائلز کے اندر ہیں. This is a scary ayah actually. It has a combination. That's why I said I love this ayah because اس میں رجا اور خوف ساتھ ساتھ چل رہا ہے. This ayah is actually a beautiful picture of بین الخوف والرجا. مومن ہوپ اینڈ فیئر کے درمیان میں رہتا ہے. جہاں اللہ کی محبت میں وہ امید رکھتا ہے وہاں اللہ کی محبت میں ایک certain level of fear بھی رکھتا ہے. اور اس آیت میں یہ خوبصورتی موجود ہے. کہیں میں یہ نہ سمجھتی رہ جاؤں کہ میں اللہ کی ولی بن رہی ہوں یا بن گئی ہوں اور میں یہ بھول جاؤں کہ کہیں میں مکذبین اولی النعمت کی کیٹیگری میں تو نہیں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کو بھی جن لوگوں سے آزمایا گیا، ان کی اپنی قوم کے جن لوگوں سے آزمایا گیا، وہ ایک سرٹن کلاس تھی، ایلیٹ کلاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی ایلیٹ کلاس نے، قریش کی ایلیٹ کلاس نے خوب ستایا. پیسے والا طبقہ ایک بدنام طبقہ ہے among the Islamic tradition, among the Sharia tradition، جن کے ماسز نے ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کو نقصان پہنچایا ہے. I'm not talking about holistically every one of them, but masses of them, vast majority of them. پیسے والے لوگ ہمیشہ سے اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اگر وہ پیسے والی ہے اس کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری دنیا کی دولت زیادہ تر ہمیں ایسی غفلت کا شکار کرتی ہے کہ ہم انسان نعمتوں پر شکر کی بجائے الٹا نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں، ناشکری اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کفر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نافرمانی کی تصویر بن جاتے ہیں. جبکہ اللہ نعمت کیوں دیتا ہے؟ اللہ تو نعمت دیتا ہے تاکہ نعمت دینے والے کی قدردانی ہم کرنا شروع کر دیں، اس کے شکر گزار بن جائیں. مگر ہوتا کیا ہے؟ شیطان انہی دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے انسان کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اور انسان الٹا رب کے دین کو نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے. سب انبیاء کے ساتھ ایلیٹ کلاس نے نقصان پہنچانے والا ماسز میں کام کیا ہے. انبیاء کو، رسولوں کو جھٹلانے والے ہمیشہ سے اولی النعمتی والے لوگ رہے، وہ جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، the elite class، مترفین، اترانے والے، the arrogant ones. پڑھے لکھے، intellectuals، sophisticated، معاشرے میں ایک مقام رکھنے والے لوگ. ہمیشہ سے ان لوگوں کی پرسنٹیج حق کے خلاف بولتی رہی. سائلنٹ اسپیکٹیٹرز جب دین کو آپ کی ضرورت تھی. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو آگے بڑھ کر دین کے خلاف زبان چلاتے ہیں، ایک وہ کیٹیگری ہے مترفین میں، ایلیٹ کلاس میں. ایک ایلیٹ کلاس میں وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو کہتے ہیں بس ہم نیوٹرل ہیں، وی آر آن نو ون سائڈ. آپ کی ماں کو کوئی گالی دے رہا ہو، آپ کہیں گے آئی ایم نیوٹرل، میں نہ اماں کی سائڈ لوں گی نہ جو گالی دے رہا ہے اس کی سائڈ لوں گی. آپ کے والد کو کوئی گالی دے رہا ہو، abusive words بول رہا ہو، and you are sitting right in front of them, just crossing your legs and just sitting on your couch and you're saying I am actually a very neutral person، میں تو نہ ابا کا ساتھ دوں گی
اور نہ جو ابا کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال کر رہا ہے اس کو کچھ کہوں گی. آئی ڈونٹ لائک ٹو ہرٹ اینی بڈی. دس سیمز ریڈیکولس فرام انٹلیکچوئل پرسپیکٹو. کوئی پڑھے لکھا انسان ایسی حرکت نہیں کر سکتا if that person is completely intellectual in actual ground. دین کو گالی پڑتی رہے, دین آپ کے سامنے بدنام ہوتا رہے, اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو موک کیا جائے, اور آپ نیوٹرل بن کے بیٹھے رہیں جسٹ فار دا فیکٹ میں کہیں برا نہیں بننا چاہتی. یہ معاشرے کے ایلیٹ کا پرابلم ہے, یہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کا پرابلم ہے. We are in masses and we are adopting such kind of attitudes. ہمت نہیں ہے ہم میں, ایمان نہیں ہے. شاید اتنا کم ایمان ہے کہ صرف ہم اپنے ریلیجن کے باکس میں بس اسلام لکھوا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ایمان نہیں ہے ہمارا. غیرت نہیں ہے دین کی ہمارے اندر. ہمیں اس وقت دین کی سپورٹ کے لیے ہمت نہیں ہوتی جب سارے دین کو جو ہے اس کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی پرسنٹیج مترفین کی اولِ النعمتی کے لوگوں کی انبیاء کا ساتھ نہیں دے سکی. It's a scary point. That's why I love this ayah because it has a combination. It's a scary point. اللہ نے ہمیں بھی تو لگژریز میں رکھا ہوا ہے. اللہ نے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھے. Please don't look at anybody. Just don't look at someone else. Look at yourself. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. آپ جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں, جہاں بھی, ہر ملک کسی نہ کسی کیپیسٹی میں پاورٹی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. اپنے اپنے ملک کے غریب کو دماغ میں لے کر آئیں اینڈ دین جسٹ کمپیئر اٹ ود یور لائف. ہم لگژریز میں رہنے والے, لگژریز کے درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم نام لیں کیا نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم خود کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمیں ڈپلیکیشن میں نعمتیں ملی ہوتی ہیں. ڈپلیکیشن میں آپ کے گھر میں ایک صوفہ تو نہیں ہوتا, آپ کے گھر میں ایک کرسی تو نہیں ہوتی, جنرلی آپ کے گھر میں ایک لیپ ٹاپ نہیں ہوتا, اکثر و بیشتر آپ کے گھر میں آپ کا ایک فون نہیں ہوتا, میجورٹی لوگوں کے دو فون ہوتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ جو آپ کا ڈنر سیٹ ہے ایک تو نہیں ہوتا, کم سے کم 2. تو میں تو کم سے کم بتا رہی ہوں, ورنہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہوتی ہیں. شیلفز بڑے بھر جاتے ہیں, الماریاں بھر جاتی ہیں, ہم اسٹور میں جا کر ڈمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یاد بھی نہیں آتا, پھر 3 سال کے بعد نکالتے ہیں تو کہتے ہیں لو یہ تو پرانا ہو گیا. یہ ہمارا نعمتوں کا حال ہے. خود سے سوال کریں, سن رہے ہیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے ولی کو سپورٹ کرتا ہوں, اور کس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں؟ وہ جو مکذبین ہیں. کون ہے مکذبین؟ اولِ النعمتی والے, نعمتوں والے, ایلیٹ کلاس, پڑھے لکھے لوگ, سوفسٹیکیٹڈ لوگ, لیکن دین کی اہمیت, دین کی ایلیجنس ان میں نہیں ہے. اپنے آپ سے سوال کریں, کیا میری نعمتیں میرے رب کی فرما برداری پر میں استعمال کر رہی ہوں یا اس کی نافرمانی پر استعمال کر رہی ہوں؟ میرا 5 فٹ کا جسم, میرے جسم کا ہر آرگن, میرا ہر جسم کا لم, میری ساری صلاحیتیں, 5 senses including all the blessings around me, کیا یہ سب میں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں یہ سب اس کی شریعت کے حکم کے مطابق استعمال کر رہی ہوں؟ میری انٹلیکٹ, میری شارپ سکل, جن کی وجہ سے مجھے دنیا ساری سمارٹ کہتی ہے, یہ بہت سمارٹ خاتون ہے, فوراً بات سمجھ آتی ہیں. آسک یور سیلف, کیا میری عقل اور میری سمارٹنس اللہ سے جوڑنے میں مجھے کامیاب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کہ وہ جو میں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں, وہ جو مجھے کتابی علم ہے, وہ جو میرے پاس اتنے ایجوکیشنل کریڈینشیلز ہیں, کیا میرا علم مجھے اللہ تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے؟ ایک سے ایک نعمت موجود ہے ہمارے پاس, لگژری سے بھرپور لائف سٹائل ہے ہمارا, جو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں, جو پسند آتا ہے اٹھا لیتے ہیں. یہ سب ہو ایک طرف, اور دوسری طرف دین کی پرواہ نہیں ہے. دین اور دین کی باتیں, احادیث اور احادیث کی تعلیمات obsolete لگتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ کر پانی پیو, ہم کہیں کیوں؟ What's in it? میں کھڑے ہو کر پیوں گی. میں کوئی اس وقت یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آپ کھڑے ہو کر پی نہیں سکتے, آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں, بٹ جب آپ محبت کے اینگل پر آ جاتے ہیں تو آپ ifs and buts سے باہر نکل جاتے ہیں. اتنی نعمتیں جس رب نے دی ہیں, ہم اسی کے دین کو obsolete سمجھیں, اس کے دین پر عمل کرنا, اس کی شریعت کو اپنانا, اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر اس کی تعلیمات کو لانے کی کوشش کرنا,
اپنے اخلاق کو اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق الائنڈ کرنے کی کوشش کرنا، اس کو بینیتھ مائی ڈگنیٹی سمجھنے لگ جانا، ہم کیسے دین پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی بے وقوف ڈمب انسان تھوڑی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے دنیا میں کیسے موو کرنا ہے۔ جن کو دین کے قریب آنا احمقانہ حرکت لگے، جن کو قرآن کے قریب آنا ویسٹ آف ٹائم لگے، جن کو قرآن سننے کے لیے وقت نکالنا لیسٹ امپورٹنٹ لگے، الٹا وہ دین اور دین والوں کا مذاق اڑائیں، یہ ہوتے ہیں مکذبین، یہ ہوتے ہیں مترفین، یہ ہوتے ہیں وہ نعمت والے جن کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ذکر آیت نمبر 11 میں ولی اللہ کے پیرالل کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ کیٹیگری مکذبین کی جس کے خلاف اللہ کی جنگ کا اعلان ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنے آپ کو ولی اللہ بنانے کی کیپیسٹی میں لگیں تو خود کو اس کیٹیگری کے اولن نعمت بچانے سے بھی بچ جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اگر ابھی موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا اور ہماری نعمتوں نے اگر ابھی بھی ہمیں اللہ سے دور رکھا ہوا ہے، I still have option to come back۔ آئیں اس رب کی طرف، پلٹیں اس رب کی طرف، وہ اعلان جنگ ختم کر دے گا۔ دین کی طرف آئیے۔ تو یہ جب انسان نعمتوں میں ہو اور دین میں انٹرسٹ نہ رہے، مزید اس کا رویہ یہ ہو جائے کہ اس کو کیا پتا ہو، ایک تو نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے نا، ذرا غور سے سنیے گا، ایک تو نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کی شریعت کا تکذیب کیا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے۔ سائملٹینیسلی جب آپ دین والوں کے ساتھ انسلٹنگ ہو جاتے ہیں، آپ کو کیا معلوم آپ نے جس انسان کا دل دکھایا وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہو؟ تو ذرا سوچ سمجھ کر زندگی میں معاملے نبھانے شروع کیجیے، آگے بڑھیے، خود کو رب کے ساتھ اس جنگ میں مت لے کر آئیے۔ نہ نظر آنے والی جنگ، ہم کہتے ہیں سب کچھ کرتے ہوں دنیا میں پر سکون نہیں ملتا، شاید اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں، نظروں سے نہ نظر آنے والی جنگ میں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اس رب نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ جب بھی ہم ہر انٹرٹینمنٹ میں منہ مار لیتے ہیں، سکون نام کی چیز ہمارے پاس ٹکتی نہیں ہے۔ فور دا ٹائم بینگ فور فیو سیکنڈز ہمیں محسوس ہوتی ہے، پھر فزل آؤٹ کر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس لائک جیسے میرے ہاتھوں میں سے سلپ کر جاتی ہے۔ تو خود کو اس مقام سے ہٹائیں کہ کہیں ہم نہ سمجھتے ہوئے بھی کتنے اللہ کے ولی کا دین کا مذاق اڑاتے ہوئے دل دکھاتے ہوں اور پھر خاموشی سے اللہ کی جنگ کو اپنے نام لکھوا لیتے ہوں۔ تو کانشیسلی اللہ کی ولایت کے مقام پر آنے کی کوشش کرنا ہے، اس ولایت پہ کھڑے ہوئے لوگوں کی دشمنی کی سائٹ پر نہیں جانا۔ مال ہونا برا نہیں ہے، مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تو کہہ چکا ہے، اپنے نبی سے بھی کہہ دیا، صحابہ سے بھی کہہ دیا، امتیوں سے بھی کہہ دیا، سارے ولی اللہ سے کہہ دیا کہ دیکھو ایسے مالدار نافرمان لوگوں کی فکر نہیں کرو، مجھ پر چھوڑ دو، لیٹ می ہینڈل دیم۔ یہ مکذبین وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں ہم مکذبین کی کیٹیگری میں نہ آ جائیں۔ یہ مکذبین وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایسا انوالوڈ ہوتے ہیں کہ ان کو آخرت کی خوف کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نہ حساب کتاب کا ڈر ہے، نہ مرنے کا ڈر ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ قبر کے سوالات کا خوف ہے، نہ روز محشر کا کوئی خوف ہے۔ بے خوف آخرت سے انسان دنیا کی زندگی میں کھو کر مکذبین کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے کہا ہے فَذَرْنِی، چھوڑ دو مجھے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا ذر، اللہ تعالیٰ نے واو ذال را سے بنا ہے۔ عربی زبان میں یذر الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا۔ ردی مال نہیں جس کو آپ کہتے ہیں، 6 مہینے پرانا اخبار سٹور میں رکھا ہے، کیا ویلیو ہے اس کی؟ ظاہر آپ اس کو ڈسکارڈ ہی کر دیتی ہیں نا۔ ذرنی کے اندر یہی کانسیپٹ ہے، ان نافرمانوں کا، ان نعمتوں والوں کا دنیا میں کوئی بھی رینک ہو، کوئی بھی سٹیٹس ہو، کوئی بھی ان کے پاس رتبہ ہو، کتنے ہی یہ VVIP ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ کے لیے ردی ہیں، اور ردی کو اٹھا کر ایک لمحے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ردی پھینکنے پر ریگریٹ نہیں کیا جاتا، رب چاہے تو ایک لمحے میں اٹھا کر ان کو کونے میں پھینک دے، مگر رب کے
معاملات کی ایک خوبصورتی ہے، رب ایک لمحے میں ان کو کونے میں نہیں پھینکتا. آخر ہم جیسے بھی تو ٹوٹے پھوٹے کبھی نہ کبھی اس کیٹیگری میں آ ہی جاتے ہیں نا، چاہے ہم نہ چاہتے ہوئے آ جائیں، چاہے لا علمی میں آ جائیں، تو اللہ ہم جیسوں کو پھر موقع دیتا ہے. نعمتوں میں رہے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ. نعمتوں میں تھے اور ان نعمتوں میں اللہ کے خلاف ہی نعمتیں استعمال کر رہے تھے، آج پتہ چلا ہے اٹس اوکے، یو اسٹل ہیو ٹائم، کم بیک ٹورڈز ہم. اسی نعمتوں سے گناہ کر رہے تھے، آج پتہ چلا ہے کوئی بات نہیں، اس کا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا. جسٹ موو ٹورڈز ہم. تو مہلت کا ایک قانون ہے، از مائی نیکسٹ ایکسپلینیشن. اللہ تعالیٰ نے مہلت کا قانون رکھا ہے، اسی لیے آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا ذرنی والمکذبین. ذرنی والمکذبین کہہ دیا یہ جو اولن نعمتی والے ہیں ان کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں ذرا سی مہلت دے دو. مہل اگین فعل امر ہے، میم ہا لام، بٹر فلائی والی ہا جو آتی ہے وہ آتی ہے، میم ہا لام. مہل کا مطلب ہوتا ہے حلم، سکون. اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ پر اس کو فوراً نہیں پکڑتا. جبار ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو دین اینڈ دیر سزا دیتے ہیں. ہم انسان بہت جبار کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جب آپ جابر بنتے ہیں نا، آپ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس پر ان کو سخت سزائیں دینے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو سامنے والے کو غلطی پہ تو جابر بن کے پکڑتے ہو. بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سخت جابر بن کے پکڑتے ہو. اللہ جابر نہیں ہے، اللہ میں حلم ہے. اللہ اپنے معاملات اور اپنے فیصلے بڑا سکون کے ساتھ کرتا ہے. اسکالرز کہا کرتے تھے اگر لوگوں کے گناہوں پر اللہ ان کو فوراً گرفت کرنا شروع کر دے تو زمین پر ایک انسان بھی باقی نہ رہے. اس لیے اس نے گناہوں پر مہلت کا قانون فکس کر دیا ہے اپنے حلم کی وجہ سے. حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفقن علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، یقیناً اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے. فَإِذَا أَخَذَهُ، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے لم یفلتہ، پھر نہیں چھوڑتا. ایک دفعہ اللہ کی گرفت آ جائے سزا والی، پھر انسان جان نہیں چھڑا سکتا. ہاں جب تک مہلت دیتا ہے تو قرآن نے کئی مقامات پر اس مہلت کے قانون کو واضح کیا ہے کہ اللہ، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون گناہ کر رہا ہے تو کہیں اللہ مس کر رہا ہے، نعوذ باللہ. غفلت کی وجہ سے وہ ڈھیل نہیں دیتا. قرآن میں آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے. If there is any possibility, you always can have the chance to come back. قرآن نے اس کانسیپٹ کو فریکوینٹلی بیان کیا ہے. کیوں؟ تاکہ اپنے مومنین اور اولیاء کو سمجھا دے، ان کو بھی تسلی دے دے، دیکھو تمہارے دشمنوں کو میں سنبھال رہا ہوں نا، تم وہ کرو جو تم سے ریکوائرڈ ہے. لیو یور اینیمیز آن می. اور ایک اس طرح سے بھی ان آیات میں سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیں جب ہم احادیث پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے کل شاید حدیث ڈسکس کی تھی کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے علی دین قدر ہی، وہ اسی حساب سے دنیا کی زندگی میں آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے. جس کا ایمان زیادہ اس کی آزمائش زیادہ، جس کا ایمان کم اس کی آزمائش کم. ایک طرف ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ ایمان لانے والے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، دوسری طرف ہمارے سامنے سورۃ مزمل کی آیت آ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے دشمن کو چھوڑ دو، جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو. I know they are already in luxury, they are already in a super fine lifestyle، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت بھی دے دو ان کو تھوڑی سی.
تو ایک مومن ہوتے ہوئے ایک اللہ کا جو ولی ہوگا، وہ جو اپنی جان اللہ کے راستے پر لگا رہا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے تسلی دینی تھی نا. اس لیے کہ انسان ہوتے ہوئے خیال تو آتا ہے کہ لو آزمائشیں بھی مجھ پر، ایمان کی آزمائش بھی مجھ پر، عمل زیادہ کرنے کی بھی آزمائش مجھ پر، اور پھر آسانیاں جو مل رہی ہیں وہ میرے دشمن کو مل رہی ہیں. جھٹلانے والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو. دشمن کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ چھوڑیں گے، وہ جو اللہ کے ولی کو کانسٹنٹ نقصان پہنچا رہا ہے، تو دشمن کیا کرے گا؟ ظاہر ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑا جائے گا، مومنین کو نقصان پہنچانے کے عزائم میں مزید تیزی دکھائے گا. See, the ayah is going very logically. دشمن کو چھوڑا جائے گا، وہ مومن کو اور نقصان پہنچائے گا. دنیاوی لحاظ سے اوور پاورڈ دشمن نظر آئے گا، دنیاوی لحاظ سے مومنین اس کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوگا. بظاہر دیکھنے میں دنیا میں مومن کی زندگی یہ ظالم تنگ کر دے گا، یہ ظالم کو وقت دیا جائے گا، یہ اپنی لگژریز میں اور آگے بڑھتا جائے گا. مومن کی دشمنوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا بظاہر، مومن کی زندگی میں ظلم بڑھے گا بظاہر. یعنی جو اللہ کے ولی ہیں وہ پس رہے ہیں. ہم یہی سوال کرتے ہیں نا وائی می، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ فلرش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں لو امریکہ ہمیشہ جو ہے وہ اتنا فلرش، اتنا خوبصورت شہر کیسے، اتنا خوبصورت ملک کیسے، اتنی خوبصورت اسٹیٹ کیسے، اتنی لگژریز کیسے، اتنی امانت کا خیال کیسے، اتنا لا اینڈ آرڈر کیسے. یہی تو ہمارا رونا ہوتا ہے ہر وقت. آل دا ٹائم وی آر ان دا کمپیریزن. اس پورے سناریو میں جی ہاں بظاہر تو تصویر دشمن کے حق میں بہتر اور ان کا پلڑا دنیا میں بھاری نظر آتا ہے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے سورۃ مزمل میں وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی مہلت دے دو، ذرا چھوڑ دو ان دشمنوں کو. فوکس آن یور ریسپانسبلٹی، وٹ یو آر آسکڈ فار، جو تم نے کرنا ہے اس پر فوکس کرو، ان کا کام مجھ پر چھوڑ دو. تو کسی انسان مومن کے دل میں یہ جذبہ، یہ خیال آ سکتا ہے اللہ کیوں میں کیوں پیچھے جاؤں ہر وقت، مجھ پر ہی کیوں ظلم ہو، ان کے اوپر جو ہے وہ آپ سختی کیوں نہ کریں. تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں. دنیا جیسی ہمیں نظر آتی ہے نا، اصل میں وہ دنیا کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے. ہمیں دنیا بہت کم نظر آتی ہے. وہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو دنیا جو اوریجنلی ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو ایک گلمپس دکھاتی ہوں. اس وقت بھی ہماری جہاں بھی بیٹھے ہیں صحیح ہے، اس وقت بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں بہت لمیٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت لمیٹڈ. اس سے زیادہ ڈیٹیلنگ ہے اس وقت آپ کے آس پاس. کیا آس پاس آپ کو اپنے، میں بالکل ہی معمولی سی بات بتاؤں، 10 پارٹیکلز نظر آ رہے؟ نہیں، مگر ہیں. کیا آپ کو اپنے آس پاس پاپولیشن ڈینسٹی اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مگر ہے. کیا آپ کو اپنے آس پاس جرمز، وائرسز اور پیتھوجنس نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مگر ہیں. جس جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے شاید وہ ٹیبل ہو، صوفہ ہو، کرسی ہو، واٹ ایور، وہاں پر بھی جرمز ہیں. کیا آپ کو اپنے آس پاس کرامن کاتبین نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مگر ہیں آپ کے دونوں کندھوں پر. کیا آپ کو رحمت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ سر اٹھا کر دیکھیں چھت پر. نہیں، مگر ہیں. اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر آسمان دنیا سے آپ کی چھت تک رحمت کے فرشتے اس کو کور کر لیتے ہیں. تو بہت کچھ ہے جو ابھی بھی میری آنکھ کو نظر نہیں آ رہا. بالکل اسی طرح مکذبین، دین کو جھٹلانے والوں کو تصویر کا ایک ہی رخ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب مومن کو وہ ایک رخ نہیں دیکھنا، مومن کو نا امید نہیں ہونا، مومن کو نہیں کہنا وائی می، مومن کو وہ بڑا رخ دیکھنا ہے جو قرآن دکھاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی سی مہلت اللہ دیتا ہے. اور کیوں دیتا ہے؟ ریزن. اللہ رب العزت مکذبین کو مہلت دیتا ہے اگینسٹ دا ولی اللہ، تاکہ یہ مکذبین اپنے خلاف گناہ کر کے خود گواہ بن جائیں، تاکہ اپنے اگینسٹ اپنے گناہوں کو جمع کر لیں. ورنہ ہم جانتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. انسان خود جب حق نظر آنے کے باوجود حق کو نہیں تھامتا، اپنے خلاف گواہی اکٹھی کرتے رہتا ہے، اپنے خلاف وٹنس اکٹھی کرتا رہتا ہے.
اس لیے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ کے ولی کو نقصان دے رہے ہیں تو ولی تو یقین رکھے اللہ اس کا پروٹیکٹر ہے، ولی یقین رکھے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ولی یقین رکھے کہ اللہ اس کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، اور ولی یقین رکھے کہ اس کے رب کی پلاننگ بیک اینڈ سائملٹینیسلی چل رہی ہے۔ جب یہاں تک سمجھ آ جائے گی، سو مائی آلموسٹ فائنل ایکسپلینیشن، حب رب للاولیاء اللہ، تاکہ آپ کو مقام و اولیاء اللہ سمجھ آ جائے۔ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے اپنے اولیاء کے لیے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ہمیں نہیں معلوم ہم میں سے کتنے ولی اللہ بیٹھے ہیں یہاں سے، آپ میں سے کتنی اللہ کی ولی ہیں، آئی ایم ناٹ اویئر، میں نہیں جانتی، بالکل جیسے میں یہ نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنی خواتین اس وقت کس کس غم سے گزر رہی ہیں، کس کس قربانی کو زندگی میں کانسٹنٹلی دے رہی ہیں، کہاں کہاں اپنے نفس کو اپنے رب کی محبت میں خاموش کراتے ہیں، کہاں کہاں اپنے کسی رشتے کو بچانے کے لیے اپنی خواہش کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہیں۔ کتنا آپ نے زندگی میں مشکل کو گلے لگایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ شاید میرا رب اس مشکل میں سے خیر نکال دے۔ میں آپ کی سٹرگلز نہیں جانتی، میں آپ کی فیملیز کو نہیں جانتی، میں آپ کی پرسنالٹیز کو نہیں جانتی، میں آپ کی صحت سے ریلیٹڈ آپ کی سٹرگلز کے بارے میں کمپلیٹلی ان اویئر ہوں، مگر جس رب کا کلام بیٹھ کر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایک ایک سٹرگل سے واقف ہے، وہ آپ کی ایک ایک قربانی کو جانتا ہے، وہ آپ کے ایک ایک آنسو کا قدر دان ہے، وہ آپ کی ایک ایک کیفیت کو پہچانتا ہے۔ کون آپ میں سے رب کو بے حد محبوب ہے؟ یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کے تعلق کا کمپلیٹ معاملہ ہے، آپ کی اور رب کی کنیکٹیوٹی ہے۔ میں تو اناویئر ہوں کمپلیٹلی۔ ایک مثال صرف آپ کو دوں گی تاکہ آپ اپنے رب کی طرف اطاعت کے پورے شوق کے ساتھ جہاں بھی آپ کھڑی ہیں مت دیکھیں ادھر ادھر، جو آپ سے دین میں بہت آگے ہیں ان کو بھی مت دیکھیں اور جو آپ سے دین میں پیچھے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھیں۔ آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، آپ کا اپنے سے مقابلہ ہے۔ That's your confidence. I gave the definition of confidence few days back. You are not above anyone, you are not below anyone. آپ ہیں، آپ کا رب آپ کو آپ کے حساب سے جج کرے گا، اپنے آپ سے اپنا مقابلہ کیجئے۔ اگر اللہ، غور سے سنیے گا، this is final explanation، اگر اللہ صرف کسی بھی ایک عبد کی دعا کے ہاتھ اٹھانے پر، انہیں خالی ہاتھ لوٹانے پر حیا رکھتا ہے، شائع ہوتا ہے، چاہے وہ ایک عبد جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ کسی کبیرہ گناہ میں انوالو ہو، چاہے وہ نافرمان ہو، چاہے وہ ناشکری کرتا ہو، لیکن صرف ان چند لمحوں میں جو اس عبد نے اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ کا رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ یہ تو کسی بھی عبد کی بات ہے، تو اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رب کی محبت کی انٹینسٹی اس انسان کے لیے کیا ہوگی جس نے اے ٹو زی اپنی زندگی کو بدل دیا صرف اللہ کی محبت میں، جس نے ٹوٹل نافرمانی سے ایبسلیوٹ سبمیشن کی راہ اختیار کر لی؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مزید یہ کہ اس انسان کی سٹرگلز میں اس کے اپنے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ جو اپنوں میں تنہا ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک رب کا راستہ اختیار کرنا پسند کیا۔ اس انسان کے لیے اللہ کی محبت کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ کین وی امیجن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، آپ نے کہا الشہید یمشی علی الارض، ایسے انسان شہید ہوتے ہیں، شہید کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں چلتے ہیں، بٹ their ranking is just like شہید۔
ایسے شہید ہیں جو زمین پر ہمارے درمیان میں چلتے پھرتے ہیں. سوچیں جب یہ اللہ کو پکارے گا، جب یہ ہاتھ اٹھائے گا، جب یہ گڑ گڑائے گا، جب آنسو کی بارش کے ساتھ یہ اپنے رب سے گناہوں پر معافی مانگ کر روئے گا، جب اپنوں کی تلخیوں پر جو اس کے دل پر خنجر چلتے ہوں گے، جب یہ اپنوں کی تلخیوں پر اپنے رب کے سامنے تنہائی میں شکوہ کرے گا، اپنی گناہوں والی زندگی کو سوچ سوچ کر اللہ کی محبت کی بھیک مانگے گا، دنیا کے ظلم پر اللہ کے دامن میں پناہ لے گا، سوچیں کیا اللہ نہیں سنے گا؟ کیا اللہ نہیں بخشے گا اس کو؟ کیا اللہ اس کو عطا نہیں کرے گا؟ اور جو اس انسان کو نقصان پہنچائے گا، جو اس انسان کو ہرٹ کرے گا، کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ بدلہ نہیں لے گا؟ انتقام نہیں لے گا؟ اللہ کے حبیب کو پتھر مارنے والے یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے حبیب کا رب کون ہے. اگر آج آپ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش میں ہیں، اور اگر ابھی آپ نے یہ کوشش شروع کی ہے، اور اگر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، لوگوں کو مت دیکھیں، اس کو دیکھیں جو آپ کا سہارا ہے، اس کو دیکھیں جو آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ ایسا لائل فرینڈ ہے، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. بہت گہری آیت ہے. I think this is the beautiful آیت. خیر آیت تو ساری خوبصورت ہوتی ہیں، but this is the beautiful آیت of سورۃ مزمل. یہ آیت فیصلہ ہم پر چھوڑ رہی ہے، اور میں بھی اسی فیصلے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی. چوائس ہم سب کے پاس ہے. ولی اللہ بننا ہے، یا اس کے کسی وحی کو، اللہ کی وحی کے اینگل کو ترک کر کے اس کے کسی ولی کو نقصان پہنچا کے اس کی دشمنی کو اپنے نصیب میں لکھوانا ہے. وہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ تھامیں جو حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما تھا. بہتر ہے انسان زندگی میں ایسے جیے کہ اللہ کی فرما برداری پر جیے، چاہے قیامت کے دن روز محشر مظلوم بن کر کھڑا ہونا پڑے. بہتر ہے انسان قیامت کے دن مظلوم بنا کر کھڑا کیا جائے، بجائے اس کے کہ ظالم بنا کر کھڑا کر دیا جائے. اس لیے کہ قیامت کے دن بہت سے ولی اللہ مظلومیت کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. گھبرائیں نہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ ایمان اور وہ یقین دے دے کہ جب ہم اس کے راستے پر چلیں گے وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ ہم اپنے معاملات آپ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ ہمیں صبر کی قوت، ایمان کی طاقت اور اخلاص کی مٹھاس عطا فرما دے. اللہ ہم سے یہ علم اور یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین وجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین القانتین وجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ کل 11:45 پر ہم اپنا نیکسٹ سیشن سورۃ المزمل کا سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.